الحمد للہ الذی عبد الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء اکرام، مفتیان اعظام، بالخصوص برادران صغیر سید پیر زاہد اشرف صاحب قبلہ، نقیب جلسہ، شعراء اسلام، طلباء سراج المجتبیٰ دارالحفظ اور دور و نزدیک سے تشریف فرمانے والی پیاری پیاری عوام اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ بھی سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بے کس پناہ حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کی ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اس گاؤں کے رہنے والے ہر اس شخص کو اور اس کمیٹی کے ہر ایک شخص کو اور اس پروگرام کے تمام کارکنان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا آج کا یہ پروگرام کامیاب ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس محنت کو اس کا اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور عقل قیامت میں آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب عرس حضور اشرف الاولیاء میں حاضر ہے نا، ہم سب حضور اشرف الاولیاء کی ذات سے وابستہ ہیں، حضور تاج الاولیاء کی ذات سے وابستہ ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے، آج عرس حضور اشرف الاولیاء بنایا جا رہا ہے، تو ضروری یہ بھی ہے کہ ہم ان کی شان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جانیں جو ہمیں نہیں پتہ تھی۔ چند اشعار جو میرے برادر عزیز شہزادہ تاج الاولیاء نے لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ میاں ہے، معاذ میاں ہے، یہ معاذ میاں کے اشعار ہیں، معیز میاں کی زبان ہے، میں معاذ میاں نہیں ہوں، ٹھیک؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، حضرت کے بیٹے ہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، تو اشعار معاذ میاں کے ہیں، زبان معیز میاں کی ہے، ٹھیک؟ سوالی بن کے آتے ہیں، کیا بن کے آتے ہیں؟ سوالی بن کے آتے ہیں اور مرادیں لے کے جاتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں۔ اور فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا، فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں۔ اور اے عزت کے طلبگارو، جس کو اپنی عزت پیاری، اے عزت کے طلبگارو، یہ دربار اشرف ہے، اے عزت کے طلبگارو،
یہ دربار اشرف ہے، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں۔ اور جب میرے جد امجد کی بات بھی ہو گئی ہے تو یہ شعر بھی میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے میں مشکلوں میں تھا، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں ہے، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد۔ اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس عوام میں ایسا کوئی شخص ہے جو ایسا عاشق علی ہے جو بیچ مجمع میں کھڑے ہو کر نعرہ حیدری لگا سکے، ایسا نعرہ لگائے کہ کفاروں کے دل تھر تھڑا اٹھے۔ ہے کوئی ایسا کھڑے ہو کے؟ یا علی، کیا بات، ماشاءاللہ۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جس شخص نے کھڑے ہو کے نعرہ حیدری لگایا ہے، آج سے تمہاری تمام مشکلیں مشکلوں میں ہوں گی، تمام مشکلیں میں ہوں گی۔ میری بھی عادت ہے کہ میں کچھ گنگنا لوں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے، اور یہ واقعہ بھی میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں اور معاذ میاں جب ہم لوگ بڑے چھوٹے تھے، ہم لوگ پونے کی طرف سفر کے لیے گئے تھے تاج الاولیاء کے ساتھ، حضور اشرف الاولیاء کے شہزادے تاج الاولیاء کے ساتھ۔ تو وہاں ہم لوگ بڑے چھوٹے تھے، تو حضرت نے کہا کہ بیٹا تم لوگ آئے ہو پروگرام میں تو گونگے بنے مت رہنا، کچھ بولنا یا کچھ بیان کرنا ہے، کچھ نعت پڑھ کے جانا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں نے کہا ٹھیک پھوپا یاد کر لیتے ہیں کچھ۔ اب دونوں بھائیوں نے کوشش کی مل کے یاد کرنے کی ایک نعت، دونوں نے سوچا کہ ایک ساتھ پڑھیں، کبھی ہم بھولیں تو یہ یاد دلا دیں، کبھی یہ بھولیں تو ہم یاد دلا دیں۔ اب سٹیج پہ گئے، مجمع سامنے لگا ہوا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بھائی کا نام پکارا گیا، دونوں بھائی کھڑے ہوئے۔ اب یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم معاذ بھائی کو دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کی حالت خراب، ڈر کے مارے دونوں بیٹھ گئے، پیر کانپ رہے ہیں۔ اب بیٹھ گئے، ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ سے نہیں ہوگا، ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ واپس کمرے میں آئے، پروگرام ختم ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ تو کہے تھے تم لوگ کی تیاری ہو گئی ہے، لیکن تم لوگ گئے تو کچھ پڑھے نہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہم لوگ کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھے سے گنگنا سکیں، تو آپ کا چہرے پہ خبیدہ خاطر آ گئی، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے کہا کہ بچوں سنو، تم لوگ عوام کو سنانے کے لیے پڑھتے ہو، عوام کو سنانے کے لیے مت پڑھا کرو، بلکہ جس کی شان میں پڑھ رہے ہو اس کو سنانے کے لیے پڑھا کرو، اگر وہ سن لے گا تو تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ بس اس دن تھا اور آج کا دن ہے کہ ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم کچھ نہ کچھ گنگنا لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے کوئی الفاظ جس کی شان میں بھی ہم پڑھ رہے ہو اگر اس نے سن لیا تو ہماری بگڑی بن جائے گی، ہے نا؟ تو چند منقبت کے اشعار میرے جد امجد کی بارگاہ میں، مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں سماعت فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا صلی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی،
ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ علی کا نام لینا چاہیے، علی کے نام کا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ اپنے والد پاک، والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتی ہیں کہ اے ابا جان، کیا وجہ ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ ایسے محفل میں ہو جہاں پہ مولا علی مشکل کشا موجود ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کا مرکز حضرت کا چہرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا عبادت کر لی، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے علی کے چہرے کو نہ دیکھا ہو لیکن علی کو جاتا ہوا دیکھ لے، علی کے پیٹھ کو دیکھ لے، علی کے ہاتھ کو دیکھ لے، تو کیا اس کو بھی یہ سعادتیں حاصل ہوں گی؟ تو آؤ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پوچھو ان سے، اے ام المومنین، کیا یہ سعادتیں ان شخص کو بھی حاصل ہے جس نے علی کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ آپ فرماتی ہیں سنو، النظر الی علی عبادہ، کہ علی کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ اگر علی کے چہرے کو دیکھ لو عبادت ہو جائے گی، علی کو آتا ہوا دیکھ لو عبادت ہو جائے گی، علی کو جاتا ہوا دیکھ لو عبادت ہو جائے گی۔ اب ایک سوال اور آتا ہے کہ یہ سعادتیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے دور میں تھے، جو آپ کے دور میں تھے، جنہوں نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے چہرہ علی کو دیکھا ہو، یا جنہوں نے اپنے آنکھوں سے حضرت علی کو آتا ہوا دیکھا ہو یا جاتا ہوا دیکھا ہو، ان کے لیے یہ سعادتیں تھیں۔ ہم فقیروں کے لیے کیا ہے؟ ہم فقیروں کے لیے کیا یہ سعادتیں حاصل ہیں؟ آؤ ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرو، اے ام المومنین، کیا ہم فقیروں کو بھی یہ سعادتیں حاصل ہیں؟ فرماتی ہیں ہاں سنو، فکر علی عبادہ، کہ اگر تم نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا عبادت کر لی، علی کو آتا ہوا دیکھ لیا عبادت کر لی، اور اگر یہ سعادتیں حاصل نہ ہو سکے تو علی کا ذکر کر لو عبادت ہو جائے گی، علی کا ذکر کر لو عبادت ہو جائے گی۔ تو علی کے ذکر سے مت ڈرا کرو۔ اور جب علی کا ذکر ہو نا تو بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اپنے گردن کو دائیں بائیں گھما کر دیکھ لیں، جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جانا اپنا ہے، اور جس کا چہرہ علی کے نام سے مرجھا جائے، لٹک جائے یا گر جائے یا وہ محفل چھوڑ کے چلا جائے تو سمجھ جانا کہ یہ اپنا نہیں، کوئی پرایا تھا، کہیں اور سے آیا ہے نا۔ تو علی کا ذکر کیا کریں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اور جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا
وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے جن کے ہر رنج و کلفت تلی، ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، نازمی تجھ کو نسبت انہی سے ملی، ہاں وہی وہ علی او علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ ایک بار درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم سب عرس حضور اشرف الاولیاء میں حاضر ہیں۔ حضور اشرف الاولیاء کی شان اگر سمجھنا ہے، حضور اشرف الاولیاء کی شان کو اگر پہچاننا ہے تو آپ کی نسبت سے پہچانیں۔ آپ کے بھی جد امجد مولا علی مشکل کشا ہے۔ جب مولا علی مشکل کشا چھوٹی عمر کے تھے تو آپ کو نبی پاک نے اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا۔ علی رہ رہے ہیں تو اس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں جس چھت کے نیچے نبی رہ رہے ہیں۔ علی کھا رہے ہیں تو اس برتن میں کھا رہے ہیں جس برتن میں نبی کھا رہے ہیں۔ علی پی رہے ہیں تو اس برتن میں پی رہے ہیں جس برتن میں نبی پی رہے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن آتا ہے، لڑکپن سے جوانی آتی ہے۔ علی پر نبی اپنا رنگ چڑھاتے جا رہے ہیں، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ رہ رہے ہیں اس چھت کے نیچے، رہ رہے ہیں جس چھت کے نیچے نبی رہ رہے ہیں۔ پی رہے ہیں تو اس برتن میں پی رہے ہیں جس برتن میں نبی پی رہے ہیں۔ کھا رہے ہیں تو اس برتن میں کھا رہے ہیں جس برتن میں نبی کھا رہے ہیں۔ رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، رنگ چڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نبی نے علی پر اپنا رنگ اس قدر چڑھا دیا کہ نبی نے فرمایا، علی لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، دمو کا دمی۔ علی اب تیرا گوشت نہیں بلکہ میرا گوشت ہے۔ علی تیرا جسم اب تیرا جسم نہیں بلکہ میرا جسم ہے۔ علی تیرا خون اب تیرا خون نہیں بلکہ میرا خون ہے۔ علی تیری اطاعت اب تیری اطاعت نہیں بلکہ میری اطاعت ہے۔ علی تیری محبت اب تیری محبت نہیں بلکہ میری محبت ہے۔ علی تیرا بغض نہیں بلکہ میرا بغض ہے۔ علی تیرے پیچھے چلنا گویا تیرے پیچھے چلنا نہیں بلکہ میرے پیچھے چلنا ہے۔ علی تیری اولادیں اب تیری اولادیں نہیں بلکہ میری اولادیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حضور اشرف الاولیاء، عرس حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاصفیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی
تیری اولادیں اب تیری اولادیں نہیں بلکہ میری اولادیں. اب جانو کہ حضور اشرف الاولیاء کی شخصیت کیا ہے. آپ کے رگوں میں مولا علی مشکل کشا کا خون دوڑتا ہے. آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. آپ کی نسبت وہ نسبت ہے جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک جا کے ملتی ہے. آپ کی نسبت تو وہ نسبت ہے جو غوث پاک تک جا کے ملتی ہے. آپ کی نسبت تو وہ نسبت ہے جو خواجہ غریب نواز تک جا کے پہنچتی ہے. آپ کی نسبت تو وہ نسبت ہے جو آل نبی اولاد علی ہے. تبھی تو مریدین اتنی فخر سے کہتے ہیں کہ احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے قریب نے پیر بہت بڑا دیا، پیر بہت بڑا دیا. یہ میرا دعویٰ ہے کہ حضور اشرف الاولیاء کی شان جو ہے، آپ اللہ کے ولی، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. اور فقیر الحمدللہ اس بات کو قرآن سے بھی ثابت کرتا ہے اور حدیث قدسیہ سے بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے سائے میں اپنی یہ بات بھی مکمل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حفاظ کرام یہاں موجود ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میں جتنی آیتیں بیان کروں گا سب قرآن شریف سے ہی ہے، کوئی ایسی باہر کی آیت نہیں ہے، من گھڑت آیتیں نہیں ہیں. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. آج ہمارا جو معاشرہ ہے، چند ہندی میں بخاری شریف کو پڑھنے والے لوگ اپنے آپ کو اسکالر سمجھ رہے ہیں. وہ شعر ہے کہ بغیر عشق نبی سے جو پڑھتا ہے بخاری، بغیر عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری. آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری. تو یہ جو آج کا معاشرہ ہے کہ آپ کی حدیثوں میں ایسا لکھا ہے، آپ کے قرآنوں میں ایسا لکھا ہے، سب فضول کی باتیں جب تک اس شخص کا عقیدہ درست نہ ہو. جب تک اس شخص کا عقیدہ درست نہ ہو. میں آسان کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کرتا ہوں. ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے. وہ اپنی دلیل قرآن سے لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نور بھیجا. اب اسی کے برعکس ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی نور نہیں فقط بشر ہے، فقط بشر ہے. وہ بھی قرآن پاک پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ محبوب تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کے مثل ہو، یعنی کہ وہ بشر ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو. اب اور آگے چلیں. ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں. وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین اور آسمان میں کسی کے پاس علم غیب نہیں، فقط اللہ ہی کے پاس علم غیب. اب اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم غیب فقط اللہ کے پاس. اب ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب بھی، وہ بھی اپنی دلیل قرآنی سے بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ علم غیب کا جاننے والا اپنے خاص علم غیب سے کسی کو علم غیب نہیں عطا کرتا مگر اپنے پیارے رسولوں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو علم غیب عطا کر دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
یہی نا حضرت آیت کہ علم غیب کا جاننے والا اپنے خاص علم غیب سے کسی کو علم غیب نہیں عطا کرتا مگر اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے. وما هو على الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو علم غیب مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت ہے. اب اور آگے چلیں. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا ناجائز ہے، شرک ہے، وسیلہ مت اختیار کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو. ان سے پوچھو ان کی دلیل کیا ہے تو وہ کبھی اپنی دلیل نہیں بیان کریں گے، کہیں گے کہ قرآن میں ہے. ہم سے پوچھئے ہم بتاتے ہیں، ہم کو میل کیجئے، یہ کیجئے، لیکن کبھی بتا نہیں پائیں گے کہ قرآن کی کون سی آیت سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں. اس کے برعکس ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کی وسیلہ اختیار کرنا بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں. ایک طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ. وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں انک میت. اور اس کے برعکس ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور ہم غلاموں کی سنتے بھی ہیں. وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے وہ کیسے نہیں زندہ ہو؟ جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی اس کو تم کیسے زندہ نہیں مان سکتے؟ بے شک وہ زندہ ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے؟ تو جو ایک عام انسان ہوتا ہے جسے صرف قرآن شریف پڑھنا آتا ہے وہ بڑی حیرت میں پڑ جاتا ہے، ذہنی خلش کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی دو طبقے بن رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ نبی نور ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہیں، ایک علم غیب کے قائل ہیں، ایک علم غیب کے منکر ہیں، ایک حیات کے قائل ہیں، ایک حیات کے منکر ہیں. پتہ کیسے چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نا؟ تو دیکھیے جب ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو جب وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس آیت پہ بھی پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں شک تعارض نظر آ رہا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نور ہے، ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بشر ہیں، ایک علم غیب کے قائل ہے، ایک علم غیب کے منکر ہے. بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. اچھا آج ہی کے زمانے کے حساب سے بھی کچھ چند مہینے پہلے ایک پلید شخص آیا تھا جو کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی اتنی آیتیں ہیں جس سے دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو قرآن پاک سے نکال دینا چاہیے. وہ بھی قرآن پاک کا انشاد وہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے، اپنی ایندھن کی بھٹی بنانے کے لیے بھی لوگ قرآن شریف کا استعمال کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ. اور دوسرے جانب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو امن کا پرچار کر رہا ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قرآن میں ہے. یعنی کہ اگر کسی نے کسی ایسے شخص کا قتل کیا جو کہ بے گناہ تھا، قرآن میں، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو امن کا پرچار کرنے والے بھی قرآن کا استعمال کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلانے والے بھی قرآن کا استعمال کر رہے ہیں. جو عام انسان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ذہنی خلش کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب وہ خود قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں. تو ہم شک میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ اب اس دلیل کی تھوڑی سی وضاحت. طلاب العلم بھی یہاں موجود ہیں.
یہ جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ جو لا ہے یہ لائے نفی جنس کا ہے، ریبہ اس کا اسم ہے۔ جب درس نظامی میں جائیں گے تو آپ ترکیبیں سیکھیں گے۔ ریبہ اس کا اسم ہے، فیہ جار مجرور جس کا متعلق ثابتن، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال، اور ہدن جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ اب اس سے مطلب کیا ہوا کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے استاد قاری جمشید صاحب، قاری جمشید صاحب اس محفل میں آئے اس حال میں کہ ان کے سر پہ ایک عمانی ٹوپی ہے نا، تو یہ جملہ حالیہ ہوا کہ آپ آئے اس حال میں کہ آپ کی حلیت بیان کر دی گئی۔ تو یہ بھی جو آیت ہے یہ جملہ حالیہ پہ ہے کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ شک نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین سے کیا مراد ہے؟ امام نصفی فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ ہے۔ اب وہ کیوں فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوگی کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ ہے، کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے۔ تو قرآن میں شک نہ ہونا، اس کی علت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اولیاء اللہ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اولیاء اللہ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر ذہنی خلش کا شکار ہو جائے کہ بھائی ایک جماعت ہے، اس جماعت میں بھی بڑے بڑے مدرسین ہیں، تو یہاں بھی بڑے بڑے مدرسین ہیں، ان کی جماعت میں بڑی تعداد میں بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو ہماری جماعت سے بھی بڑی تعداد میں بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کی جماعت میں بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، تو ہماری جماعت میں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ کون قرآن پڑھ کر ہدایت کے راستوں میں گامزن ہو جاتا ہے اور کون قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب قرآن ہی میں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت کے راستوں میں گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ کون ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کے راستوں میں گامزن ہو جاتے ہیں؟ اگر حق اور باطل کے درمیان امتیاز فیکٹر دیکھنا چاہتے ہو، حق اور باطل کے درمیان ڈسٹنگوشنگ فیکٹر دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے مولوی تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے مدرسین تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے محققین تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے شیخ الحدیث تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے مدارس قائم کیے، بلکہ یہ دیکھنا کہ غوث اعظم دستگیر کس جماعت کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز کس جماعت کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس جماعت کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ بنگال کے شیر علاؤلق پنڈوی کی جماعت کے ساتھ ہیں، ارے بلکہ یہ دیکھنا کہ ہم سب کے پیر و مرشد حضور اشرف الاولیاء کس جماعت کے ساتھ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ان کے صفوں میں تمہیں ایک ولی نظر نہیں آئے گا، ان کی صفوں میں تمہیں ایک صوفی نظر نہیں آئے گا، سارے ولی، سارے اولیاء، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے خواجہ اہل سنت والجماعت ہی میں نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، نعرے رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان حضور اشرف الاولیاء، عرس حضور اشرف الاولیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت آ گئے اللہ، آپ کو اہل سنت والجماعت ہی میں نظر آئیں گے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون اہل سنت والجماعت والے ہیں؟ سب ہے نا؟ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور ہر سنی
علی والا، ہم علی والے ہیں، خدا کی قسم بڑے نصیب والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین سے مراد بھی اولیاء اللہ ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ متقین سے مراد بھی اولیاء اللہ ہے اور صادقین سے بھی مراد اولیاء اللہ ہے؟ علماء کرام کیوں نہیں؟ متقین سے مراد آپ علماء کرام بھی لے سکتے تھے، یا ایسا کوئی شخص لے لیتے جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، روزے دار ہو، اس کا مطلب لے لیتے متقین سے یا صادقین سے، لیکن اولیاء اللہ ہی کیوں لیا گیا؟ تو امام نصفی اس کی بڑی اچھی تشریح فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت تشریح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے، اور ایسی کئی مثالیں ہماری ذہن میں موجود ہیں کہ جو عالم بھی ہیں لیکن کفر کے حد تک پہنچ کے حتیٰ کفر انہوں نے ادا کر دیا، یعنی کہ عالم ہو کر وہ کافر ہو گئے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی کافر ہو جائے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی کافر ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی ولی کافر ہوگا تو کفر اس کی ولایت کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر کوئی کافر ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دیتی ہے نا؟ تو متقین سے مراد اور صادقین سے مراد اولیاء اللہ ہے۔ اب یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم۔ یعنی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے کسی چیز کا نہ خوف ہو نہ ہی کسی چیز کا غم، ہے نا؟ تو یہ خوف سے مراد اور یہ غم سے مراد کیا ہے؟ خوف سے مراد کیا ہے اور غم سے مراد کیا ہے؟ تو خوف سے مراد انسان کو اپنی جان کا خوف ہے، اور غم سے مراد اپنی یاروں کی جان کا غم، اپنے رشتہ داروں کی جان کا غم، اپنے والدین کی جان کا غم۔ تو خوف اپنی جان کا اور غم اپنے یاروں کی جان کا، یعنی کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنی یاروں کی جان کا خوف ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور اشرف الاولیاء اللہ کے ولی ہیں، حضور اشرف الاولیاء اللہ کے ولی ہیں۔ تو اشرف الاولیاء وہ اللہ کے ولی ہیں جسے نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنے مریدوں کی جان کا خوف ہے، کیونکہ آپ خود بھی جنتی ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو نہ آپ کو اپنی جان کا خوف ہے نہ ہی اپنے مریدوں کی جان کا خوف ہے۔ تبھی جب آپ کہیں جاتے تھے تو لوگ آپ کے جمال و جلال کو دیکھ کر ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اور جب اس آیت کی آپ تشریح کریں گے، جب آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے، تمام کتب حدیث پر جب آپ کتب تفسیر میں جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ تو جب حضور اشرف الاولیاء راج محل کی سرزمین پہ اترتے ہیں تو ایک شخص آپ کے جلال و جمال کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتا ہے، یعنی جس کے چہرے کو دیکھ کر زبان پر اللہ کا ورد شروع ہو جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر زبان پر کلمہ طیبہ شروع ہو جائے، وہ یقیناً اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ یقیناً اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات بھی مکمل کروں گا۔ حدیث قدسیہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ امام حجر عسقلانی اس پہ آگے بیان کرتے ہیں وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اور اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ اب حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کا تھوڑا سا ذائقہ لیں اور دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا کلام کیے۔ ایک واقعہ جو مجھے کچھ دن پہلے میں نے مولانا شاہ جہاں سے ہی سنا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی سنا ہوں لیکن میری ذہن سے اتر گیا تھا۔ حضور اشرف الاولیاء حج کو جا رہے تھے، کلام حضور اشرف الاولیاء پہ ذہن رکھیے گا، حدیث کا جز ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی کہ میں اس سے وہی بلواتا ہوں جو میں بولنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور اشرف الاولیاء حج کو جا رہے تھے، ایک شخص آتا ہے حضور مجھے بھی آپ کے ساتھ حج پہ جانا ہے، اور وہ زمانہ کوئی ہوائی جہاز سے جانے والا زمانہ نہیں تھا بلکہ جہاز سے جاتے تھے، پانی کے جہاز سے۔ بہرحال وہ شخص جہاز پہ سوار ہو جاتا ہے اور حضرت کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور میرا بکسا پانی میں گر گیا ہے، میرا بیگ جو ہے، میرا لگیج جو ہے وہ پانی میں گر گیا، اب میں کیا کروں حضور، میں ہلاک ہو جاؤں گا، اتنا لمبا سفر ہے، میرے پاس سفر کے لیے کچھ بچا بھی نہیں۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی کہ میں اس کی زبان پہ وہی کلمات وارد کرتا ہوں جو میں بولنا چاہتا ہوں۔ جب وہ شخص آ کے حضور اشرف الاولیاء سے بولتا ہے کہ اے حضور میرا بکسا گر گیا، پانی میں گر گیا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں کیا کروں؟ حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں کہ ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ بکسا تمہارے پاس خود چلا آئے گا۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 3 دن گزرتا ہے، 4 دن گزرتا ہے، پانی کا رستہ چلے جا رہا ہے، بکسے کا کوئی نظر نہیں۔ جب 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اس کے دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، اس کے دل پہ، لیکن اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ کیونکہ میرے پیر نے بولا ہے، حضور اشرف الاولیاء نے بولا ہے، تو میرا بکسا مجھ تک ضرور پہنچے گا۔ جب 4تھا دن آتا ہے تو دور سے اسے ایک چیز نظر آتی ہے جو تیرتے ہوئے کشتی کے پاس آتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے اپنا بکسا نظر آتا ہے، وہ پانی میں کود جاتا ہے، بکسے کو اٹھاتا ہے اور دوڑتا ہوا حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ مجھے میرا بکسا مل جائے گا، میں جہاں جہاں جاؤں گا میرا بکسا میرے پاس آ جائے گا، آپ نے کہا میرا بکسا میرے پاس آ گیا۔ حضور اشرف العلماء فرماتے ہیں کہ ارے بابو میں نے کہا تھا کہ وہ تمہارے پاس آتا رہے گا، تم کو پانی میں چھلانگ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی، وہ خود تمہارے پاس چلے آتا۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ ایک واقعہ اور، جب حضور اشرف الاولیاء بستر علالت پہ تھے، مرحوم حاجی حاسم صاحب جن کے گھر میں آپ کا وصال ہوا، آپ بڑے رنجیدہ تھے، بڑے رو رہے تھے کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے۔ آپ آتے ہیں حضور اشرف الاولیاء کے پاس، یہ بات کو یاد رکھیے گا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ آپ آتے ہیں روتے ہوئے اور حضور کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ حضور اشرف الاولیاء دیکھتے ہیں کہ حاجی حاسم صاحب رو رہے ہیں، اشک بار ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے بابو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ حاجی حاسم صاحب کہتے ہیں کہ حضور میں رو نہیں رہا ہوں، مجھے غم ہو گیا ہے کہ آپ اگر چلے جائیں گے تو ہم مانگیں گے کس سے، آپ اگر چلے جائیں گے تو مانگیں گے کس سے۔ حضور اشرف الاولیاء کہتے ہیں وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ حضور اشرف الاولیاء کہتے ہیں کہ ارے بابو پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے میرا سب کچھ اپنے لاڈلے جلال الدین کو دے دیا ہے، اب تمہیں جو مانگنا ہے میرے بیٹے سے مانگنا۔ اور حقیقت
آپ سے جس نے دل لگا کے جو بھی مانگا ہے آپ نے اس کو وہ عطا کیا، کیونکہ یہ حضور اشرف الاولیاء کا کلام تھا۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، یعنی اللہ نے حضور اشرف الاولیاء کی زبان پہ وہی کلمات وارد کیے جو وہ بولنا چاہتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جب حضور اشرف الاولیاء پنڈوا شریف پہنچتے ہیں، ایسا جنگل تھا کہ جہاں سورج ڈھلنے سے پہلے لوگ گھر بھاگنا چاہتے تھے، اتنا گھنا جنگل تھا، جو کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے یہاں کے اور پنڈوا کے، کہ جب حضور اشرف الاولیاء آئے تھے تب یہاں کچھ نہیں تھا، صرف جنگل ہی جنگل تھا، اور لوگ یہاں پر سورج ڈھلنے سے پہلے چلے جاتے تھے، کوئی رکتا بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ ایسا جنگل، ایسا گھنا جنگل جہاں پہ کوئی رہنا نہ پسند کرے، وہاں پر نگاہ حضور اشرف الاولیاء دیکھ رہی ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ اہل سنت والجماعت کا مرکز قائم ہوگا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جب حضور اشرف الاولیاء پنڈوا شریف آتے ہیں تو اللہ حضور اشرف الاولیاء کو وہ جگہ دکھاتا ہے کہ دیکھو دیکھو اشرف الاولیاء، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل سنت والجماعت کا مرکز قائم ہوگا، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ مخدوم اشرف مشن ہوگا، وہ مخدوم اشرف مشن ہوگا۔ ہر جز پہ آپ زندگی حضور اشرف الاولیاء کو لگا سکتے ہیں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَسْرَعُ، بہرحال حدیث یہ آخری والا الفاظ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یمشی بِهَا، یعنی کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اشرف الاولیاء اللہ کے ولی، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج ان کے عرس میں حاضر ہیں، اور یہ بھی یقیناً کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے فیوز و برکات ہم سب پہ ابھی نازل ہو رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک گزارش اور بھی کرنا چاہوں گا، میری گزارش سنیں گے آپ لوگ؟ بس یہ گزارش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ آج کا جو ماحول ہے، جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان حال، ان کے پاس کام نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ جیلوں میں بند ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو بڑا برا لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی مارا جا رہا ہے نا؟ تکلیف ہوتی ہے نا؟ بتائیے نا بھائی، تکلیف ہوتی ہے نا؟ لیکن ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں آتا ہے؟ دن بدن ہماری حالت بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو سدھارا کیسے جائے؟ اس کو سدھارا کیسے جائے؟ تو دیکھیے میاں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی مسجدوں کو نہیں بھر رہے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی خطا ہے، سب سے بڑی خطا ہے۔ ہم بڑی خوشی سے چندہ تو دے دیتے ہیں مسجد کے تعمیر کے لیے، لیکن اس مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ جمعہ کی نماز میں اپنی مسجدوں کو بھرتے ہیں، کوشش کیجئے کہ ہر وقت کی نماز میں آپ اپنی مسجدوں کو اس طرح بھریں، اور جب آپ اپنی مسجدوں کو اس طرح بھرنا شروع کر دیں گے تو آس پاس کے جتنے کفار و مشرکین ہیں آپ کی ایکتا کو دیکھ کے وہ تھرتھرانے لگ جائیں گے، اور وہ بعید نہیں ہوگا کہ جب انقلاب آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا اور آپ کے زبان سے نکلنے والا ہر ایک الفاظ پہ ہر کفار و مشرکین لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔
تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی مسجدوں کو بھریں، اس کو خالی نہ چھوڑیں، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی۔ آپ وہاں پہ آئیے، صرف مسجد میں آنا شروع کیجئے، باقی سارا کام مسجد کراتے رہ جائیں گی آپ سے، ٹھیک ہے؟ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں یا آیت پاک کے پڑھنے میں یا حدیث مبارکہ کے پڑھنے میں کسی طرح کی بھی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔